السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا شوہر آفس جانے سے پہلے مجھے کھانا بنانے کا سامان خرید کر دے جاتا تھا، لیکن اس دن اسے آفس سے جلدی جانا تھا، اسی لیے وہ جلدی چلا گیا تھا۔ میں 10:30 بجے سامان خریدنے چلی گئی تھی۔ واپسی پر میں گلی سے گزر رہی تھی کہ اچانک میری نظر کچرے کے ڈھیر پر پڑی، تو وہاں ایک سوئی ہوئی ایک بچی پر نظر پڑ گئی تو میں رک گئی۔ میں نے آس پاس دیکھا لیکن وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ اس بچی کو دیکھ کر مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ بچی بہت پیاری اور گول مٹول سی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر کچرے کے ڈھیر سے بچی اٹھا لی اور اپنے گھر چلی گئی۔ معلوم نہیں کس کی بچی تھی اور وہ اسے کیوں کچرے کے ڈھیر پر پھینک کر چلا گیا تھا۔ بچی کی عمر 2 سال کے لگ بھگ تھی۔ میں دل میں خوش ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر بیٹھے ہی بچی کی نعمت سے نواز دیا تھا۔ میری شادی کو 2 سال ہو چکے تھے لیکن میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ 1 مہینہ پہلے میں نے لیڈی ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا تھا۔ اس نے بتا دیا تھا کہ تم بانجھ ہو اور کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ لیڈی ڈاکٹر کی بات سن کر میں لرز گئی۔ مجھے نعیم کا خیال آ گیا، اگر میں اسے بتاؤں گی کہ میں بانجھ ہوں اور کبھی ماں نہیں بن سکتی تو ہو سکتا ہے وہ مجھ سے بدظن ہو جائے اور مجھے چھوڑ کر دوسری شادی کر لے۔ اس لیے مجھے اس سے جھوٹ بولنا پڑا۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دیر ہے۔ وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ ہماری شادی پسند کی شادی تھی۔ ہم ایک ہی کالونی میں رہتے تھے۔ ہم ایک دوسرے کو پہلی ہی نظر میں دل دے بیٹھے تھے اور پھر شادی کر لی تھی۔ نعیم معمولی تنخواہ پر ایک فیکٹری میں جاب کرتا تھا۔ اس کے والدین زندہ نہیں تھے، وہ اکیلا رہتا تھا۔ کچرے کے ڈھیر کی وجہ سے بچی کا لباس گندا ہو گیا تھا اور اس میں سے بدبو آ رہی تھی۔ میرے پاس بچوں کے کپڑے نہیں تھے، اس لیے میں نے اپنی شادی شدہ اور بال بچوں والی سہیلی سے چھوٹے بچے کے کپڑے منگوا لیے تھے۔ بچی کو نہلانے دہلانے اور کپڑے پہنانے کے بعد اسے فیڈر سے دودھ پلا دیا تھا۔ بچی بڑی صبر والی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر روئی نہ تھی بلکہ کھلکھلاتی رہی تھی۔ میں سارا دن سوچتی رہ گئی کہ جب نعیم گھر واپس آئے گا اور بچی کو دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا۔ نعیم نے کہا تھا کہ میں اسے سب کچھ بتا دوں گی۔ شام کو نعیم گھر آیا اور میری گود میں بچی کو دیکھا تو حیران ہوا کہ یہ کس کی بچی ہے۔ ملائکہ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اشتیاق بھرے انداز میں پوچھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ ہماری بچی ہے۔ نعیم کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کہنے لگا، یہ کیا کہہ رہی ہو ملائکہ؟ ہماری بچی کہاں سے آ گئی؟ تم میں تو حمل ٹھہرا ہی نہیں رہا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ہی تمہارا ٹیسٹ ہوا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ جب اللہ کو منظور ہوگا تو بچہ ہو جائے گا، اور اب تم کہہ رہی ہو یہ ہماری بچی ہے۔ کیا تم میرے ساتھ مذاق کر رہی ہو؟ میں نے بچی کو بستر پر لٹا دیا اور اٹھ کر نعیم کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ دیکھو نعیم، میری بات تحمل سے سنو۔ صبح مجھے یہ بچی کچرے کے ڈھیر سے ملی تھی۔ اتنا کہنے کے بعد میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ یہ بھی بتا دیا کہ میں اسے خود پالوں گی۔ نعیم غصے سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، ملائکہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، پہلے ہی ہمارے حالات بہت زیادہ برے ہو گئے ہیں، خراب ہیں۔ تنخواہ سے گھر کے اخراجات بڑی مشکل سے پورے ہو رہے ہیں، پھر تم کسی کے گناہ کی پوٹلی اٹھا کر گھر لائی ہو۔ سوری، میں اس بچی کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا، تم اسے جہاں سے اٹھا لائی ہو وہاں جا کر پھینک آؤ۔ نعیم کی سنگ دلی پر میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں نے انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں نعیم، میں اس بچی کو کچرے کے ڈھیر پر دوبارہ نہیں پھینکوں گی۔ یہ انسان ہے، اسے کتے بلی تو چیڑ پھاڑ کر کھا جائیں گے، میں اسے پالوں گی۔ نعیم میری بات نہیں مان رہا تھا اور غصے میں ہی دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس کی صرف ایک ہی رٹ لگی ہوئی تھی کہ میں اسے کہاں سے کھلاؤں گا۔
میری تنخواہ بہت کم ہے، مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا، اس نے یہ بچی میرے حوالے کی تھی تو اس کا خرچہ بھی وہی دے گا۔ رات بھر میری اور نعیم کی اسی بچی کے حوالے سے بحث ہوتی رہ گئی تھی جو کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچی تھی۔ اگلے دن نعیم نے فیکٹری جانے سے پہلے کہا تھا کہ میں شام کو گھر واپس آؤں تو یہ بچی گھر میں موجود نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے نعیم کی بات سنی انسنی کر دی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ دل کا بہت اچھا انسان ہے، اسے وقتی طور پر غصہ اور اخراجات کی پریشانی ہے، وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اماں کو فون کر کے اپنے پاس بلا لیا تھا اور اسے ساری بات بتا دی۔ اماں میری بچی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ اس نے بازار سے بچی کے لیے کپڑے اور دیگر چیزیں لا دیں۔ نعیم جس فیکٹری میں جاب کیا کرتا تھا وہاں پر 2 شفٹیں چلتی تھیں۔ نعیم کی ڈیوٹی شفٹ کبھی دن کی ہوتی تو کبھی نائٹ کی ڈیوٹی میں وہ رات 10 بجے تک جاتا اور صبح 6:30 بجے تک گھر واپس آتا۔ اگلے ہی دن اس کی نائٹ ڈیوٹی شروع ہو رہی تھی جو 15 دن پر ہوتی تھی۔ شام کو نعیم گھر آیا اور بچی کو دیکھا تو اس نے مجھ سے جھگڑا کیا اور اپنے کمرے میں سونے کی بجائے دوسرے کمرے میں سو گیا۔ میں نے اسے منانے کی لاکھ کوشش کی لیکن وہ نہ مانا تھا۔ ایک ہفتہ اسی طرح سے گزر گیا تھا۔ ہمارے گھر روز بحث ہوتی تھی اور آخر کار نعیم کا دل آہستہ آہستہ نرم ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ایک صبح میں بیدار ہوئی تو اچانک میری نظر بچی کے تکیے کے پاس پڑی تھی۔ نوٹوں کی گڈی پر پڑ گئی تو میں چونک پڑی۔ میں نے گڈی اٹھائی اور دیکھا تو حیران و پریشان رہ گئی۔ وہ سو کے کرارے نوٹوں کی گڈیاں تھیں۔ میں نعیم کے پاس چلی گئی اور اسے بتا دیا کہ اسے نوٹوں کی گڈی دکھائی اور حیران رہ گیا، اتنے سارے نوٹ تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ نعیم نے مجھے مشکوک نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا تو میں نے اسے بتایا۔ میں بیدار ہوئی تو بچی کے سرہانے یہ گڈی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے پیسے گنے تو وہ 5,000 روپے تھے۔ آخر یہ گڈی تمہارے گھر میں کیسے چلی آئی؟ وہ سوچتے ہوئے ہڑبڑا سا گیا۔ میں نے کہا کہ زیادہ نہ سوچو، یہ اللہ پاک کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اب بچی کے سرہانے پر کیسے پہنچی یہ مت سوچو، اللہ تعالیٰ نے اس بچی کے رزق کا خود ہی بندوبست کر دیا ہے۔ اس کے باوجود نعیم اس بچی کو پالنے کے حق میں نہیں تھا۔ مجھے بھی حیرت تھی کہ میرے کمرے میں آخر کون نوٹوں کی گڈی رکھ کر چلا گیا تھا۔ میں نے اسی روز ان پیسوں سے بچی کی ضرورت کی چیزیں خرید لی تھیں۔ صرف ایک ہی ہفتہ گزرا تھا لیکن مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں ہی اس کی حقیقی ماں ہوں، میں نے ہی اسے جنم دیا ہے۔ وہ بچی بھی مجھ سے مانوس ہو گئی تھی۔ جس دن بچی کے تکیے کے پاس گڈی ملی تھی وہ سوموار کا دن تھا۔ وقت گزرتا رہا، اگلے سوموار بھی ویسا ہی ہوا تھا۔ میں جب نیند سے بیدار ہوئی تو بچی کے سرہانے پر 100 کے نوٹوں کی گڈی پڑی ہوئی تھی۔ نعیم ابھی تک نائٹ ڈیوٹی سے واپس نہیں آیا تھا۔ میں نوٹوں کی گڈی اٹھائے کمرے سے نکل آئی تھی، بیرونی دروازہ بھی بند تھا۔ پھر کون کیسے نوٹوں کی گڈی میرے کمرے میں رکھ کر چلا گیا تھا؟ تھوڑی دیر کے بعد ہی نعیم بھی آ گیا تھا اور وہ بھی نوٹوں کی گڈی دیکھ کر حیران و پریشان سا ہو رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، ملائکہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا فرشتہ نوٹوں کی گڈی رکھ جاتا ہے، تم ٹھیک کہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں بچی دی ہے تو وہ اس کے اخراجات کے لیے پیسے بھی دے گا۔ ٹھیک ہے، اگر اللہ کو یہی منظور ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تم بچی پال لو، آج سے تمہارا سارا یہ کام ہماری بیٹی کا ہے، ہم نے اس کا مل کر اچھا سا نام رکھیں گے۔ میں نے شکر کی سانس لی کہ میرے شوہر کا دل بچی کے حوالے سے نرم ہو گیا، لیکن میں بھی تجسس میں تھی۔ ہم نے بچی کا نام رکھنے کے لیے بہت سے نام سوچے، بالآخر ہم نے اس کا نام نیک بخت رکھ دیا تھا۔ بچی ہمارے گھر کیا آئی تھی، ہمارے گھر رونق ہی واپس آ گئی تھی۔ پہلے ہمارا گھر سونا سونا سا رہتا تھا، لیکن اب گھر کے در و دیوار بچی کے کہکوں اور رونوں سے گونجتے رہ جائیں گے۔ وہ مجھے بھی بچی کی صورت میں جینے کی وجہ مل گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے
خوش بخت ہماری سگی اولاد ہو۔ نعیم نے اسے گود میں اٹھاتا تھا۔ دن کو جب وہ سو کر اٹھتا تو باقی وقت میں اس کے ساتھ گزار دیتا تھا۔ میں شکوہ کرتی کہ نعیم تم بچی میں کھو کر مجھے بھول گئے ہو۔ میری بات پر وہ ہنس دیتا، کہتا یہ بچی بھی تمہاری وجہ سے اس گھر میں آئی ہے، اس لیے تمہیں بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چھٹی والے دن میں اور نعیم نیک بخت کو لے کر پارک میں گھومنے پھرنے کے لیے چلے گئے تھے اور نیک بخت گھاس پر بیٹھے کھیل کود رہے تھے، جبکہ نعیم ہمارے لیے آئس کریم لینے چلا گیا تھا۔ میں نے نوٹ کیا کہ ایک بینچ پر بیٹھی عورت مسلسل نیک بخت کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ میرے پاس چلی آئی اور کہنے لگی، بہن کیا میں اس بچی کو پیار کر سکتی ہوں؟ ماشاء اللہ بہت خوبصورت بچی ہے، مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں یہاں پر چلی آئی ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں لیکن کیوں نہیں، ماشاء اللہ سے میری بچی ہے اتنی پیاری، سب کو اس پر پیار آتا ہے۔ اس عورت نے خوش بخت کو گود میں اٹھایا اور خوب پیار کیا۔ وہ اسے یوں پیار کر رہی تھی جیسے وہ اس کی بچھڑی ہوئی بچی ہو۔ میں نے محسوس کیا اس کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بہن کیا تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے؟ اس نے نم آنکھوں سے مجھے دیکھا تھا، لیکن کوئی جواب دینے کی بجائے اس نے نیک بخت کو مجھے پکڑا دیا اور چلی گئی تھی۔ میں حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ کچھ پل کے بعد نعیم بھی آ گیا تھا۔ اس نے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو میں نے بتا دیا۔ نعیم کہنے لگا، خیال کیا کرو ایسی نوسر باز عورتیں بھی ہوتی ہیں جو بچوں کو پیار کرنے کے بہانے اٹھا کر لے کر چلی جاتی ہیں۔ نعیم کی بات پر میں اندر تک دہل گئی تھی اور میں نے بے خودی کے عالم میں نیک بخت کو اپنے سینے سے چمٹا لیا تھا۔ بچی کے دور ہونے کے تصور سے ہی میری روح لرز اٹھی تھی۔ رات کو ہم دیر سے گھر پہنچے تو میں بہت زیادہ تھک چکا تھا، اس لیے سو گئے تھے۔ اگلے دن سوموار کا تھا اور میں بھول ہی گئی تھی کہ سوموار کی صبح کو نیک بخت کے سرانے نوٹوں کی گڈی پڑی ہوتی ہے۔ صبح نیک بخت کے رونے کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ نعیم سو رہا تھا۔ میں نے بچی کو چپ کرایا کہ اچانک میری نظر تکیے کے پاس نوٹوں کی گڈی پر پڑ گئی تو میں نے اسے اٹھا لیا۔ تب یاد آ گیا کہ آج تو سوموار ہے اور ہر سوموار کی صبح ہی تکیے کے پاس نوٹوں کی گڈی رکھی مل جاتی ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے نوٹوں کی گڈی تکیے کے نیچے رکھ دی۔ صبح جب نعیم بیدار ہوا تو میں نے نوٹوں کی گڈی اسے دے ڈالی اور وہ حیران بھی تھا اور خوش بھی تھا۔ پتہ نہیں نوٹوں کی گڈی کب تکیے کے پاس رکھی گئی تھی۔ ہر سوموار ہی ایسا ہو رہا تھا۔ ان پیسوں کی بدولت ہمارے گھر میں بھی خوشحالی آ چکی تھی، تنگ دستی دور ہو چکی تھی۔ نیک بخت واقعی ہمارے لیے خوش بخت ثابت ہو گئی تھی۔ میں دراصل دیکھنا چاہتی تھی وہ کون تھا جو سوموار کی رات آ کر نیک بخت کے تکیے کے پاس نوٹوں کی گڈی رکھ کر چلا جاتا تھا۔ اسے دیکھنے کے لیے مجھے رات بھر جاگنا تھا۔ چنانچہ مجھے اگلی سوموار کی رات سونے کا ناٹک کرنا تھا۔ میں سوموار کی رات کا شدت سے انتظار کرتی رہ گئی۔ انہی دنوں نعیم کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ پھر جب سوموار کی رات آئی اور نعیم ڈیوٹی پر چلا گیا تو میں سونے کی بجائے سونے کا ناٹک کرنے لگ گئی۔ میرا دل بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ عجیب عجیب سے خیالات دل و دماغ میں آ رہے تھے۔ جاگتے جاگتے رات کے 2 بج گئے تھے، لیکن بچے کی تکیے کے پاس رکھنے والا نہ آیا تھا۔ پھر میں نے سوچا شاید گڈی رکھنے والے کو علم ہو گیا ہوگا کہ میں جاگ رہی ہوں، اس لیے وہ پیسے رکھنے کا ارادہ ترک کر دیا ہوگا۔ میں مزید 2-4 گھنٹے جاگتی رہ گئی تھی۔ پھر جب نیند ستانے لگی تو میں نے سونے کا ارادہ کر لیا تھا۔ آنکھیں بند ہی کی تھی جب اچانک مجھے ایک آواز سنائی دی۔ یوں لگا جیسے کوئی ہمارے گھر کی دیوار کودا ہو۔ خوف سے میرا دل دہل اٹھا تھا۔ میں اٹھنا چاہتی تھی لیکن میرا وجود بے جان سا ہو گیا تھا، جسم لرزنے لگا تھا۔
کچھ پل گزرے تھے مجھے چاپوں کی آوازیں سنائی دی تھیں، جیسے کوئی دبے قدموں سے چلتا ہوا کمرے کی طرف آ رہا ہو۔ میرے کمرے میں نائٹ بلب جل رہا تھا۔ کسی نے دروازہ کھولا تو اندر داخل ہوا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ وہ ایک مرد تھا جسے دیکھ کر میری روح لرز اٹھی تھی۔ اس نے نیک بخت تکیے کے پاس پیسے رکھے اور جانے ہی لگا تھا کہ میں اٹھ گئی، اور مجھے اٹھتے دیکھ کر وہ مرد بھی ڈر سا گیا۔ اس نے بھاگنا چاہا مگر میں نے اس کا راستہ روک لیا۔ تم کون ہو اور تم بچی کے تکیے کے پاس پیسے کیوں رکھ کر جاتے ہو؟ میں نے غور سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگا، بی بی جی مجھے جانے دیں، میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ میں نے بھی ٹھان لی تھی کہ آج معلوم کر کے ہی رہوں گی۔ تبھی میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ تمہیں جانا ہو تو بتانا پھر۔ یہ کہتے ہی میں نے کمرے کی لائٹ آن کر دی، اور وہ ایک نوجوان لڑکا تھا اور وہ خوفزدہ اور پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ تبھی وہ کہنے لگا، مجھے بی بی جی پیسے رکھنے کے لیے یہاں بھیجتی ہیں، میں مزید کچھ نہیں بتا سکتا، خدا کے لیے مجھے جانے دیں۔ بی بی جی کا سن کر میں ٹھٹک گئی اور پوچھا، کس بی بی جی کی بات کر رہے ہو؟ وہ کون ہے اور وہ کہاں رہتی ہے؟ وہ لڑکا خوف سے کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں نہیں بتا سکتا۔ اگر آپ کو بی بی جی سے پوچھنا ہے تو باہر کار میں بیٹھی ہیں، آپ خود ہی ان سے پوچھ لیں۔ مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں اس لڑکی کے ساتھ دروازے پر چلی گئی۔ ہمارے گھر سے چند گز کے فاصلے پر ہی اندھیرا میں کار کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ تم جاؤ اور اپنی بی بی جی کو بلا کر لاؤ۔ وہ گیا اور اس نے کار میں بیٹھی بی بی جی کو بتا دیا۔ تبھی میں نے ایک عورت کو کار سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس نے خود کو چادر میں لپیٹا ہوا تھا۔ میں اسے کمرے میں لے گئی۔ جب میں نے اس کی شکل دیکھی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ میں اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے مجھے سکتہ سا طاری ہو گیا ہو۔ یہ وہی عورت تھی جس نے پارک میں نیک بخت کو گود میں اٹھا لیا تھا اور خوب پیار کیا تھا۔ اس عورت کی آنکھیں نم تھیں اور چہرے پر مظلومیت تھی۔ میں نے سرسراتی آواز میں کہا، آپ وہی ہیں نا جو پارک میں ملی تھی اور نیک بخت کو گود میں لینے کی اجازت لی تھی؟ اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں ہاں میں وہی ہوں۔ میں نیک بخت کے تکیے کے پاس نوٹوں کی گڈی رکھواتی ہوں۔ میں چند لمحے اس کو دیکھتی رہ گئی تھی اور پھر کہنے لگی کہ میں سمجھ گئی تھی کہ آپ نیک بخت کی ہی اماں ہیں، آپ نے ہی اسے کچرے کے ڈھیر پر پھینکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور اس نے سر جھکاتے ہوئے ہلکی سی آواز میں کہا، ہاں میری بہن، میں ہی اسی کی ماں ہوں اور اسے کچرے کے ڈھیر پر سلا دیا تھا، لیکن میں مجبور تھی، اگر میں ایسا نہ کرتی تو۔ اتنا کہنے کے بعد وہ خاموش ہو گئی تھی۔ تو میں نے اس کے مزید بولنے کا انتظار کیا۔ جب وہ نہ بولی تو میں چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، یقیناً آپ کی بھی کوئی مجبوری ہوگی۔ میں نے اکثر سنا ہے کہ کنواری مائیں ناجائز اولاد پیدا کرنے کے بعد انہیں کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیتی ہیں۔ آپ نے بھی ویسا ہی کیا تھا۔ اس نے فوراً میرے ہاتھ میں منہ پر رکھ ڈالے اور بے ساختہ بولی، نہیں نہیں میری بہن، آپ جو کچھ سمجھ رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں مانتی ہوں کہ بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جو مردوں کے جھانسے میں آ کر اپنی عزت گنوا بیٹھتی ہیں اور پھر ناجائز بچہ پیدا کر کے انہیں کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیتی ہیں، لیکن نیک بخت ناجائز نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو پوری کہانی سنا دیتی ہوں۔ میں نے اس عورت کی کہانی سنی۔ اس نے اپنی کہانی سناتے ہوئے کہا، میرا نام نادیہ گل ہے۔ میں نے جب آنکھ کھولی تو خود کو ایک کوٹھے میں پایا تھا۔ میری ماں ایک طوائف تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں بڑی ہو کر طوائف بنوں۔ میں جب دوسروں کے بچوں کو سکول جاتا دیکھتی تو میرے دل میں بھی پڑھنے لکھنے کی خواہش جاگا کرتی تھی۔ ایک دن میں نے ماں سے کہا کہ میں پڑھنا لکھنا چاہتی ہوں اور سکول بھی جانا چاہتی ہوں،
تو اس نے مجھے ایک سکول میں داخل کروا دیا۔ ماں مجھے خود ہی سکول چھوڑ کر جاتی اور لے کر بھی آتی تھی۔ ماں نے کسی کو نہ بتایا تھا کہ وہ ایک طوائف ہے۔ وہ جب باہر جاتی تو منہ پر نقاب لگاتی تھی تاکہ کوئی اسے پہچان نہ لے کہ وہ طوائف ہے۔ مجھے سکول چھوڑنے کی خاطر ماں مختلف راستے بدلتی رہتی۔ میں پڑھتی پڑھتی میٹرک تک پہنچ گئی۔ میں میٹرک میں ہی تھی کہ کسی کو پتہ چل گیا تھا کہ میں طوائف کی بیٹی ہوں۔ بس پھر کیا تھا، میرے گھر میری کلاس فیلوز مجھ سے نفرت کرنے لگ گئیں، یہاں تک کہ یہ بات پورے سکول میں پھیل گئی تو میرا جینا دوبھر ہو گیا تھا۔ شرمندگی کے مارے میں کسی سے بھی نظریں نہیں ملا سکتی تھی۔ استانیہ تک مجھے شکی نظروں سے دیکھتی رہتی تھیں۔ گھر جا کر خوب زیادہ روئی تھی اور ماں سے سوال کرتی تھی کہ تم طوائف کیوں بنے، تم نے عزت والی زندگی کا انتخاب کیوں نہ کیا۔ بہرحال سکول میں پڑھنا میرے لیے بہت مشکل سا ہو گیا تھا۔ تب میں نے پڑھائی چھوڑ ڈالی اور میری دادی بھی چاہتی تھی کہ میں پڑھائی چھوڑ دوں اور کوٹھا سنبھال لوں۔ جب میں نے پڑھائی چھوڑ دی تو وہ خوش ہو گئی۔ ماں کے روکنے کے بعد دادی نے بھی مجھے ناچ گانا سکھانا شروع کر دیا تھا۔ ہمارے کوٹھے پر ہر دوسری رات ناچ گانے کی محفلیں لگا کرتی تھیں اور شہر کے بڑے بڑے امیر زادے میری ماں کا مجرا دیکھنے آتے اور میری ماں جو کافی عمر رسیدہ ہو چکی تھی، جبکہ اب میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ چنانچہ دادی کوٹھا سنبھالنے کے لیے مجھے مجبور کرنے لگی۔ میں نے اپنے باپ سے شکایت کی تو وہ مجھے کوئی نوٹس نہ دیا۔ وہ کہتا ہے کہ ہماری روزی روٹی اسی کوٹھے سے چلتی ہے، اگر تم ناچ گانا نہیں کرو گی تو ہم سبھی بھوکے مر جائیں گے۔ وہ کنواری لڑکیوں کا مجرا پسند کرتے ہیں۔ مجبوراً مجھے یہ فیلڈ اپنانی پڑی۔ میں اس فیلڈ سے نکلنا چاہتی تھی لیکن میرے پاس ایسا کوئی ٹھکانہ نہ تھا جہاں میں چھپ جاتی۔ دن رات گزرتے جا رہے تھے اور میں 22ویں سال میں داخل ہو گئی تھی۔ ہمارے کوٹھے پر ایک ایسا لڑکا بھی آتا تھا جو بے حد امیر تھا۔ وہ مجھے بہت پسند کرتا تھا۔ اس نے کئی بار مجھ سے اپنی پسند کا ذکر کر دیا تھا۔ میں نے جب ماں کو بتایا تو اس نے کہا کہ اس لڑکے سے پوچھو، اگر مجھے پسند کرتے ہو تو کیا مجھ سے شادی کرو گے؟ میں نے ایک دن اس لڑکے سے بات کر لی۔ اس نے کہا کہ ہاں میں تم سے شادی کروں گا۔ میری ماں نے مجھے اس کے ساتھ فرار کروا دیا۔ ہم نے کورٹ میرج کر لی ہے اور میں اس لڑکے کے ساتھ اس کے گھر پر چلی گئی تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا ہوا تھا کہ میری بیوی طوائف زادی ہے اور میں اسے کوٹھے سے بھگا کر لایا ہوں۔ اس نے کہا یہ لڑکی میری یونیورسٹی کی کلاس فیلو ہے، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اس لیے ہم نے شادی کر لی ہے۔ اس لڑکے کے گھر والوں نے مجھے قبول نہیں کیا تھا۔ میں وہاں 6-7 مہینے ہی رہی تھی کہ میں کیا محسوس کر لیا تھا کہ میرا شوہر مجھ سے بیزار ہو گیا ہے۔ کسی طرح میری ساس کو پتہ چل گیا کہ میں طوائف زادی ہوں۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے فوراً سے طلاق دے دے ورنہ میں خودکشی کر لوں گی۔ اس لڑکے نے مجھے طلاق دے ڈالی تھی اور میں اپنی کوکھ میں پلتی ہوئی بچی کو لے کر دوبارہ کوٹھے پر آ گئی۔ اس رات میں اپنی بدقسمتی پر خوب روئی تھی۔ اگر میں طوائف زادی تھی تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ کیا میں اللہ تعالیٰ سے لکھوا کر لائی تھی کہ مجھے طوائف کے گھر پیدا کرنا؟ خیر 9 مہینے کے بعد چندہ پیدا ہوئی۔ چندہ کی پیدائش پر میری دادی تو خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ بچی کو دیکھ کر کہتی کہ جب یہ بڑی ہوگی تو یہ بھی طوائف بنے گی اور خوب کما کر تم لوگوں کو کھلائے گی پلائے گی۔ مجھے دادی کی بات بہت بری لگ گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں چندہ کو طوائف نہیں بننے دوں گی، میں اس کی زندگی خراب نہیں ہونے دوں گی۔ وقت گزرتا رہا تھا اور چندہ 2 سال کی ہو گئی۔ ایک دن مجھے کوٹھے سے نکلنے کا موقع مل گیا اور میں بس میں سوار ہو کر تمہارے محلے میں آ گئی۔
میں نے چندہ کو کچرے کے ڈھیر پر لٹا دیا اور خود ایک جگہ چھپ گئی تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ میری بچی کو کون اٹھا کر لے جاتا ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جو بھی میری بچی کو اٹھا کر لے جائے گا اسے اس کی کفالت کے پیسے دے دیا کروں گی۔ خوش قسمتی سے تم وہاں سے گزر رہی تھی اور تمہاری نظر چندہ پر پڑ گئی تھی تو تم اسے اٹھا کر لے گئی۔ میں نے تمہارے بارے میں محلے کی عورتوں سے معلومات لے لی تو سب نے تمہاری تعریفیں کی۔ تب مجھے آرام سکون مل گیا تھا۔ میں واپس کوٹھے پر چلی گئی اور شور شرابہ مچا دیا کہ میری بچی کہیں کھو سی گئی ہے۔ میری دادی نے پولیس سے رابطہ کیا لیکن اس سے پہلے ہی میں نے پولیس والوں سے بات کر لی تھی۔ پولیس نے دادی سے کہا کہ وہ بچی کو تلاش کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ ایک ہفتہ اسی میں گزر گیا تھا۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ تم لوگ بہت زیادہ غریب، شریف اور ایماندار ہو، اس لیے میں ہر سوموار کی رات کو اپنے ملازم کو نیک بخت کے تکیے کے نیچے نوٹوں کی گڈی رکھنے کا کہہ دیتی تھی، اور آج آپ نے اسے پکڑ لیا۔ میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ آپ میری بچی کو پالیں پوسیں۔ یہ میری نہیں، اب آپ کی بچی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ نیک بخت بھی طوائف زادی کہلائے، اس کا مستقبل تاریک ہو۔ یہاں تک کہ جب یہ جوان ہو جائے تب بھی آپ نے اسے کچھ نہیں بتانا ہے۔ میں نے تو اس کا نام چندہ رکھ دیا تھا، لیکن آپ نے نیک بخت رکھ دیا۔ یہ نام بھی بہت اچھا ہے، پیارا ہے۔ آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ میں آپ کو ہر ہفتے اس کے اخراجات کے پیسے دیتی رہوں گی۔ میں نے اس عورت کی طویل داستان سنی تو ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی تھی۔ میں نے اسے یقین دہانی کرا ڈالی کہ آپ بے فکر رہ جائیں، میں اپنے وعدے پر قائم رہوں گی۔ نیک بخت اب آپ کی نہیں، میری بچے کی طبیعت خراب ہے۔ وہ عورت مطمئن ہو کر چلی گئی اور میں پیار بھری نظروں سے بستر پر سوئی ہوئی نیک بخت کو دیکھنے لگی۔ تبھی نعیم بھی فیکٹری سے واپس آ گیا۔ اس نے اس عورت کے متعلق پوچھا تو میں نے اسے ساری بات بتا ڈالی۔ وہ بھی طویل سانس لے کر رہ گیا تھا اور کہنے لگا، چلو اللہ کو یہی منظور ہے تو ہم اس کے کاموں میں مداخلت کرنے والے بھلا کون ہوتے ہیں۔ اب ہم دونوں ہی نیک بخت کے حقیقی ماں باپ ہیں اور اس کی بہترین تربیت کریں گے۔ نعیم کی اس بات نے میرے اندر سکون کی لہر دوڑا ڈالی تھی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز واقعہ اور کہانیاں سننے کے لیے ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔